अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ऑल आर गुड। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारी मम्मी आपको कुछ बताना चाहती हैं हमारे हुजूर के बारे में। बताइए। हजूर के बारे में यही बताना चाहते हैं, जो अब तक हमने कहानी सुनी है। अब ये दूसरा भाग है जो हम देख रहे हैं, और आप भी देख के जान के बताइए हमें कि हमारे अल्लाह तक पर उंगली उठाई गई कि कौन सा खुदा है तुम्हारा जो तुम्हारा इम्तहान लेता है। ये बात है मोहम्मद इक़रा, पढ़ो, अपने रब के नाम से पढ़ो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हेराक्लियस के इस शानदार महल में दिह्या अल-कल्बी का इस्तकबाल पूरे एहतराम के साथ किया जाए, जो हमारे लिए अरब से पैगंबर मोहम्मद का पैगाम लाए हैं। और इस खत को पढ़ने के बाद मुझे यकीन है यही वो मोहम्मद हैं जिनका जिक्र हमारी किताबों में है। मैं और आप मुसलमान होने का दावा करते हैं, पर एक सवाल का जवाब दीजिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीन को फैलाया, उसके बावजूद भी इस्लाम को दीन इब्राहिमी क्यों कहा जाता है? ये कैसा खुदा है जो तुम्हारा इम्तिहान पर इम्तिहान लेता है? इब्राहिम, वापस लौट जाओ। जरा सोच कर देखिए, रोम के पास ताकत है, पर्शिया के पास दौलत है, दुनिया में कितने हरे भरे इलाके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने घर काबा के लिए मक्का को ही क्यों चुना? और क्या सच में कौमे आद, कौमे समूद के लोग इतने लंबे लंबे कद के थे कि उनके आगे पहाड़ भी छोटे लगते थे? इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह के दोस्त होने का दर्जा मिला हुआ है, उसके बावजूद भी क्यों अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनकी दुआ को रिजेक्ट कर दिया? इब्राहिम, इसे आग में फेंक दो, ऐसी मिसाल कायम करो कि फिर कोई दोबारा ऐसा करने की सोच भी न सके। अगर आप इनमें से एक सवाल का जवाब भी नहीं जानते ना, तो इसका मतलब यह है कि आप अल्लाह के नबी से मोहब्बत करने का दावा तो करते हैं, लेकिन उनको जानने की कोशिश नहीं करते। ऐसा कौन सा वसवसा है जो तुम्हें अपने नबी को जानने से, उनको पहचानने से रोकता है? अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी सीरतुन नबी सीरीज़ के सफ़र का दूसरा कदम है। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि कौन थे वो पहले शख्स जिन्होंने सीरतुन नबी को लिखा, कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ना हर इंसान पर फ़र्ज़ुल ऐन है, और कौन सी किताबों से हम सही तरीक़े से सीरतुन नबी को पढ़ सकते हैं। मोहम्मद मेरे ख़्याल में अंग्रेज़ी में वन ऑफ द बेस्ट बुक है, वन ऑफ द बेस्ट बुक। आज इस एपिसोड में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को गहराई से समझने के लिए हमें इस कैनवस को समझना होगा जिस पर ये तस्वीर बनी है, यानी हमें अरेबिया को समझना होगा। अपने आप से कुछ सवाल करने होंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मक्का में ही क्यों पैदा किया? अरब लोग कौन थे और वो कहाँ से आए? इसके अलावा रोम, पर्शिया, दुनिया के हरे भरे मुल्कों को छोड़कर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने घर काबा के लिए मक्का को ही क्यों चुना? एक ऐसी जगह जहाँ न खेती होती है न पानी बहता है, जहाँ सूरज आसमान से आग बरसाता है और सन्नाटा कानों को चीर कर रख देता है। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा क्यों कहा कि मैं नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का नतीजा हूँ? हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हैं, व इज़ यरफ़अ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल। या अल्लाह, जैसे तूने मुझसे और मेरे बेटे इस्माइल से कुर्बानी ली, मेरी औलाद में से एक उम्मत पैदा कर जो मेरी तरह कुर्बानी पेश करें। इन सब सवालों के जवाब अगर हमारे पास होंगे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को समझना हमारे लिए और आसान हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि असल में अरब लोग थे कौन। हिस्टोरियंस ने अरब को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहले हैं अरब बायदा, यानी वो लोग जो अरब के इलाके में रहते थे इस्लाम आने से हज़ारों साल पहले, लेकिन गुजरते वक्त के साथ वो ख़त्म हो गए, उनका नामो निशान भी बाकी नहीं रहा, जैसे कौमे आद, कौमे समूद, कौमे तसम, जिनका जिक्र हमें कुरान मजीद में भी मिलता है। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे परवरदिगार ने कौम आद के साथ क्या किया, जो इरम कहलाते थे, दराज कद मानंद सुतूनों के,
और समूद के साथ क्या किया जो वादी कुरा में चट्टाने तराशते थे। दूसरे हैं अरब आरिबा यानी प्योर ओरिजिनल अरब्स। ये यमन के इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं और कहतानी की औलाद हैं। इनको ही असली अरब कहा जाता है। हिस्टोरियंस ने जब इनकी लीनियज को ट्रेस किया तो पता चला कि ये नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की कौम से बिलोंग करते हैं, जिनको हम सेमेटिक पीपल भी कहते हैं। और फिर इस ही साम की कौम से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी पैदा हुए। और इन अरब आरिबा को लेकर एक कहानी भी है कि कहतानी की एक औलाद हुई, उस औलाद का नाम उन्होंने रखा, मेरे बेटे का नाम होगा याहरूब। याहरूब बहुत प्यारा नाम है। वक्त गुजरता गया, कहतानी की औलाद यारूब इतने मशहूर हो गए, इतने बड़े बड़े उन्होंने कारनामे कर दिए कि लोग कहतानी के कबीले को यारूब के कबीले के नाम से पहचानने लगे। धीरे 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 वक्त गुजरता चला गया और यारूब का नाम बदलकर अरब हो गया। वो देखो जिया, यारूब कबीले के लोग जा रहे हैं। अरे यारूब तो पुराना नाम है, अब उन्हें अरब कबीले वाले कहते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये कहानी है, कितनी सच्ची कितनी झूठी ये सिर्फ अल्लाह ही जानता है। आप तो बस इतना याद रखिए कि वो लोग जो यमन और साउथ अरेबिया के इलाकों में रहते थे और जिनके बारे में हमें हिस्टोरिकल एविडेंस मिलता है, उन्हें ही कहतानी अरब यानी असली अरब कहा जाता है। तो औस और खजरज, कुज़ाहा, ये सारे कबीले असल में असली अरब हैं, जिनके बारे में हम सीरतुन नबी में आगे जाकर पढ़ेंगे। तीसरी कैटेगरी है अरब मुस्तरबा, यानी वो लोग जो अरब नहीं थे लेकिन गुजरते वक्त के साथ वो अरब बन गए। ये अरब मुस्तरबा हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ग्रुप है, क्योंकि ये इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से शुरू होते हैं। कहतानी के गुजरने के कई सौ सालों के बाद ये लोग मक्का आए और ये मक्का में अरब के लोगों के साथ रहने लगे। धीरे 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 इन्होंने अरबी ज़बान को सीखा और फिर ये अरबी ही कहलाने लगे, जबकि ये असली अरब नहीं थे। तो यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी ग्रुप का हिस्सा हैं। जब हिस्टोरियंस ने इनकी नस्ब को, इनकी लीनियज को ट्रेस किया तो पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लीनियज सीधे अदनान तक जाती है। यहाँ तक किसी भी उलेमा को, किसी भी हिस्टोरियंस को कोई कंफ्यूजन नहीं है। अदनान तक जो लीनियज है उसके बारे में हमें सारे सबूत मिलते हैं। अब ज़रा इस चार्ट पर गौर कीजिए। अब यहाँ जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक नाम लिखा है फ़ेहर। फ़ेहर का लक़ब ही कुरैश था। यहीं से कुरैश कबीले की शुरुआत हुई, जो बाद में जाकर मक्का के सरदार बने। हाशिम ठीक कहता है, हम पर कोई हाथ नहीं डाल सकता, हम हैं कुरैश। इन अरब मुस्तरबा के बारे में एक बात बड़ी मज़ेदार है कि धीरे धीरे इन्होंने अपने आप को इतना ज़्यादा अरबों के साथ ढाल लिया कि इन लोगों ने असली अरब्स को भी लैंग्वेज के मामले में पीछे छोड़ दिया। ये अरबी में, अरबी पोइट्री में, अरबी लैंग्वेज में इतने ज़्यादा माहिर हो गए कि पूरे अरेबिया के अंदर इनकी पोइट्री की मिसालें दी जाने लगी। जब शायर अबू सुफियान के घर जाते हैं, लुत्फ मिलता है, प्यार पाते हैं, खूब पीते हैं, खूब खाते हैं। जब शायर अबू सुफियान के घर जाते हैं। अब आते हैं अपने दूसरे सवाल के ऊपर कि कैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला का घर काबा इस वीराने में बना और क्यों इस्लाम को दीन इब्राहिमी कहा जाता है। इस सवाल के जवाब को जानने के लिए हमें हज़ारों साल पहले मेसोपोटामिया के शहर बेबीलोन जाना होगा, जिसको आज हम इराक के नाम से भी जानते हैं। उस दिन बाबिल शहर में काफ़ी चहल पहल थी। इस शहर का एक आदमी खुशी से झूम रहा था। मेरे बेटे के होने की खुशी में रखी गई इस दावत में आने के लिए आप सबका शुक्रिया। तुम हमारे खुदाओं के मुजस्समे बनाते हो, हम तुम्हारे बुलाने पर कैसे ना आते। बिल्कुल सही कहा तुमने। आज़र की वजह से ही हम अपने खुदाओं को देख पाते हैं। वैसे क्या नाम रखोगे बेटे का? मेरे बेटे का नाम होगा इब्राहिम। बेहद खूबसूरत नाम है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने वालिद के सबसे बड़े बेटे थे। इसका मतलब ये था कि उनका रास्ता तय था। वो अपने वालिद के मूर्ति बनाने के कारोबार को संभालते, वालिद की कमाई दौलत को और उनके नाम को आगे बढ़ाते और गुमराही की ज़िंदगी जीते। मगर अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बचपन से ही कल्बुन सलीम दिया था, यानी
ان کے دل کو اتنا پاک رکھا تھا کہ انہوں نے کبھی کسی بت کی پرستش کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا، بلکہ وہ بار بار اپنے والد سے سوال کیا کرتے، ابا یہ بتوں کی پوجا آپ کیوں کرتے ہیں؟ ابا یہ بت آپ کے خدا کس طرح سے ہو سکتے ہیں جبکہ آپ خود ان کو تراشتے ہیں؟ ایسی باتیں نہیں کرتے ابراہیم، آؤ میری مدد کرو۔ ارے کہاں چل دیے؟ میں کہہ رہا ہوں میری مدد کرو۔ وقت ریت کی طرح ہاتھوں سے پھسلتا چلا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام بچے سے بڑے ہو گئے، لیکن آج بھی ان کے پاس وہی سوال تھے کہ یہ لوگ بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک دن ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اور انہیں حکم دیا کہ وہ لوگوں کو بت پرستی سے روکیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو شرک اور بت پرستی ناپسند ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بہت کوشش کی، اپنے شہر والوں کو، اپنے آس پاس کے لوگوں کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے ابا کو، سب کو سمجھایا، پر کسی نے ان کی ایک نہ سنی۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ایک دن ابراہیم علیہ السلام کے والد نے غصے میں آ کر ان سے کہہ دیا، قَالَ رَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، یعنی تمہاری ہمت کیسے ہوئی ابراہیم ہمارے خداؤں کو جھٹلانے کی؟ اگر تم اسی راستے پر رہے تو میں تمہیں پتھروں سے کچل ڈالوں گا اور تم میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ناراض ہو کر اپنے ابا کو جواب نہیں دیا، بلکہ بڑے ہی نرم انداز سے انہوں نے کہا، قال السلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، کہ اے میرے والد آپ پر سلامتی ہو اور میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا۔ لیکن پھر بھی یہ ظالم باز نہ آئے۔ وہاں کے بادشاہ نمرود کے ساتھ مل کر ان کے اپنے سگے والد نے ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، ان کے تھرو ایک ایسی مثال سیٹ کرنے کی کوشش کری کہ دوبارہ سے کوئی ان کے بتوں کو جھٹلا نہ سکے، جس کے لیے انہوں نے ایک بہت بڑی آگ کا انتظام کیا، اتنی بڑی آگ کہ اس کے اوپر سے اگر پرندہ بھی گزر جاتا تو ختم ہو جاتا۔ اسے آگ میں پھینک دو، ایسی مثال قائم کرو کہ پھر کوئی دوبارہ ایسا کرنے کی سوچ بھی نہ سکے۔ اسے جلا کر راکھ کر دو، فنا کر دو، جلا دو، جلا دو، جلا دو، جلا دو، جلا دو، جلا دو۔ کتابوں میں مینشن ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو جبریل علیہ السلام ان کے پاس آئے اور انہوں نے ان سے کہا، ابراہیم ڈو یو نیڈ اینی ہیلپ، کیا تمہیں کوئی مدد چاہیے؟ ابراہیم علیہ السلام مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ اگر اللہ نے تمہیں بھیجا ہے تو ضرور۔ تو اس کے جواب میں جبریل علیہ السلام نے کہا، تو کہیے نا اپنے خدا سے کہ وہ آپ کی مدد کرے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیا وہ دیکھتا نہیں کہ میں کس حال میں ہوں؟ اب دیکھیے، کیونکہ وہ اللہ کے خلیل تھے، اللہ کے بہت کلوز تھے، اللہ کے ہر امتحان میں پاس ہو رہے تھے، تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں، آپ اور میں نہیں کہہ سکتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا توکل اتنا زیادہ مضبوط تھا اپنے اللہ پر کہ انہیں پتا تھا کہ میرا رب مجھے کچھ نہیں ہونے دے گا۔ اور جب انہیں آگ میں ڈال دیا گیا تو یہ ظالم خوش ہو کر ڈھول بجانے لگے، ناچنے گانے لگے، لیکن کچھ دیر بعد اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام ایز اٹ از آگ سے باہر آ گئے۔ ہم نے حکم دیا، اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم پر سلامتی والی بن جا۔ لیکن اس کے بعد بھی ان میں سے کوئی ایمان نہ لے کر آیا سوائے ایک نوجوان کے، اور یہ نوجوان تھے ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے لوط علیہ السلام۔ لوط علیہ السلام کی اور زیادہ ڈیٹیلز کے بارے میں ہم جب بات کریں گے، جب لوط علیہ السلام کے قصے کی طرف بڑھیں گے، ابھی ہم ابراہیم علیہ السلام پہ فوکس کرتے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام دونوں نے بیبیلون کے شہر کو چھوڑ دیا، وہ اپنی محفوظ زندگیوں سے نکل کر ایک مشکل سفر کی طرف بڑھ چلے۔ ابراہیم علیہ السلام بیبیلون سے نکل کر ہاران گئے، وہاں سے پیلسٹائن اور پھر ایجپٹ، اور انہی پیدل چلتے ہزاروں کلومیٹر کے سفر کے دوران انہوں نے سارہ علیہ السلام سے شادی کی، اور پھر اس کے بعد واپس وہ پیلسٹائن میں آ کر بس گئے۔ وقت گزرتا گیا، دھیرے دھیرے دن ہفتوں میں بدل گئے، ہفتے مہینوں میں، اور مہینے سالوں میں بدل گئے، پر ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام کو کوئی اولاد نہ ہوئی۔ لیکن اس کے باوجود بھی ابراہیم علیہ السلام نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مینشن کیا ہے کہ انہوں نے کہا، قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس تو صرف وہی ہو سکتے ہیں جو گمراہ ہوں۔ دھیرے دھیرے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی پہلی بیوی سارہ علیہ السلام
بڑھاپے کو پہنچ گئے۔ سارہ علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کو آئیڈیا دیا کہ کیوں نہ وہ ہاجر علیہ السلام سے شادی کر لیں۔ ہاجر علیہ السلام اصل میں سارہ علیہ السلام کی غلام تھیں، لیکن وہ ایک رائل نوبل فیملی سے تعلق رکھتی تھیں، پر کچھ ایسے حالات بنے جس کی وجہ سے انہیں ایجپٹ کے کنگ نے قید کر لیا۔ اور پھر سارہ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام جب ایجپٹ کے کنگ سے ملے تو سارہ علیہ السلام سے امپریس ہو کر ایجپٹ کے کنگ نے انہیں ہاجر علیہ السلام تحفے کے طور پر دے دی۔ ان کی ہینڈ میڈ ہو گئی، ایک غلام ہو گئی جو ان کے گھروں کے کام کیا کرتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام، ہاجر علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام کی مرضی سے یہ دوسرا نکاح بھی ہوا۔ جیسے آج کل رواج ہے، اولاد نہ ہونے پر اکثر انسان دوسری شادی کر لیا کرتا ہے، بالکل اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے ہاجر علیہ السلام سے شادی کر لی۔ 86 یا 87 یعنی 86 یا 87 ایئرز کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلی اولاد سے نوازا۔ اس اولاد کا نام انہوں نے رکھا اسماعیل علیہ السلام۔ It is reported he was 86 years old when he was blessed with Ismail علیہ السلام۔ کچھ کتابوں میں یہ بھی مینشن ہے، ایون رحیق المختوم کے پیج نمبر 50 پر یہ مینشن ہے کہ جب حاجر علیہ السلام کو اولاد ہو گئی تو یہ بات سارہ علیہ السلام کو بہت چبھنے لگی، ان کے اندر حسد پیدا ہو گئی، اور اس حسد کے چلتے گھر میں اتنی زیادہ ٹینشن ہو گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہاجر علیہ السلام اور ننھے اسماعیل کے ساتھ گھر چھوڑنا پڑ گیا۔ لیکن علماء کی رائے یہ ہے کہ کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ایز اے مسلمان ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ وہ سفر کریں، اس زمین پر نکل پڑیں اس راستے کی طرف جو اللہ نے انہیں بتایا تھا۔ جاؤ وہاں حجاز کی اس وادی کے اندر، وادی غیر ذی زرع، وہاں ان کو چھوڑ دو۔ اور جب وہ ایک سنسان گھاٹی میں پہنچے جہاں نہ انسان تھا نہ انسان کی پرچھائی، وہاں پر جا کر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجر علیہ السلام اور ننھے اسماعیل کو اکیلا چھوڑ دیا اور وہ قدم بڑھا کر آگے جانے لگے۔ ہاجر علیہ السلام پریشان ہو گئیں، ان کے من میں بے انتہا سوال اٹھنے لگے کہ یہ کہاں جا رہے ہیں، ہمیں کیوں اکیلا چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ وہ کچھ قدم ان کے پیچھے بھاگی، لیکن وہ کہاں تک بھاگتی۔ پھر آخر میں انہوں نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کچھ نہ بولے، انہوں نے بس مڑ کر کہا اشارے میں۔ اور کیونکہ وہ بھی ایک مومنہ تھیں اور اللہ پہ بڑا یقین کرتی تھیں تو حاجر علیہ السلام نے کہا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو آپ بے فکر ہو کے جائیے، وہ ہمارا خیال رکھ لے گا۔ اب دیکھیے ایسے موقع پہ نا انسان سوال کرتا ہے میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا، ساری پریشانیاں مجھ پہ ہی آتی ہیں۔ لیکن اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام نے سجدہ کیا، اپنے بیوی اپنے بچے کو چھوڑ کر چل دیے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ ان کا رب ان کا امتحان لے رہا ہے اور اللہ بندے کی حیثیت اور اس کی برداشت سے زیادہ اس کا امتحان نہیں لیتا۔ ابراہیم علیہ السلام کے جانے کے بعد وہ کھانے پینے کا سامان اور پانی بھی ختم ہو گیا۔ حاجر علیہ السلام پریشان ہو گئیں، انہوں نے صفا اور مروہ کے ساتھ چکر لگائے اور پھر اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے پانی کا ایک جھرنا پھوٹ پڑا۔ حاجر علیہ السلام اس پانی کو روکنے کے لیے باؤنڈری بناتی چلی جاتی اور کہتی چلی جاتی زم 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 زم، یعنی رک جا رک جا، اور اس طرح اس پانی کا نام زم زم پڑا، یعنی رک جا پانی رک جا پانی۔ There is only one historic narration as to the history آج of تک that پوری well. دنیا میں ایک ہی ہسٹری کا ایونٹ ہے جس پر کسی اسکالر یا ہسٹورین میں کوئی وواد نہیں ہے، اور وہ ہے زمزم کے کنویں کا ثبوت جو حاجرہ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام سے جڑا ہے۔ That particular time of Hajar and Ismail علیہ الصلاۃ والسلام۔ اب کیونکہ وہاں پانی آ گیا تو آسمان پر زندگیاں منڈرانے لگیں۔ بہت دور ایک قبیلہ تھا، جرہم قبیلہ، انہوں نے آسمان پر منڈراتے پرندوں کو دیکھا۔ تعجب ہے اتنے سارے پرندے وہاں کیوں منڈرا رہے ہیں؟ ہو نہ ہو وہاں ضرور پانی ہے، تو چلو چل کر دیکھتے ہیں۔ جرہم قبیلے کی خاص بات یہ تھی کہ انہیں پانی کو اسٹور کرنا آتا تھا، تو یہ پانی کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے، انہیں پانی مل گیا، یہ حاجر علیہ السلام کے پاس گئے اور انہوں نے ان سے اجازت لی کہ کیا وہ یہاں رک سکتے ہیں۔ حاجر علیہ السلام کی اجازت ملنے کے بعد یہ قبیلہ وہیں رہنے لگا اور دھیرے 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 وہاں پہ ایک آبادی بڑھ گئی، کچھ لوگ ہو گئے۔ اسماعیل علیہ السلام انہی لوگوں کے ساتھ جرہم قبیلے کے ساتھ رہنے لگے اور ان کی زبان جو کہ عربی تھی اسے جاننے لگے۔ اب یہاں نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ میں نے شروعات میں بتایا تھا کہ جرہم قبیلہ وہ قبیلہ تھا جو اصلی عرب کہلاتے تھے
اور اسماعیل علیہ السلام کیونکہ عربی نہیں تھے، وہ تو عرب مستربہ تھے، جرہم کے ساتھ رہتے 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 وہ بھی عربی کے ماہر ہو گئے، عربی زبان سیکھنے لگے اور عربی کہلانے لگے۔ اسماعیل کو دیکھ کر نہیں لگتا کہ وہ جرہم قبیلے سے نہیں ہیں۔ صحیح کہا امی، بلکہ اسماعیل کی عربی زبان باقی بچوں سے بھی بہتر ہے۔ کچھ سال کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام اس جگہ واپس لوٹے جہاں انہوں نے اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑا تھا، تو وہ یہ دیکھ کر مسکرا دیے کہ وہ وادی جو سنسان تھی، ریگستان تھی، اب وہاں پر کچھ زندگیاں ساتھ لے رہی تھیں اور اس پورے علاقے پر ان کی بیوی حاجر علیہ السلام کا کنٹرول تھا۔ وقت گزرتا گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ایک خواب دکھایا۔ اس خواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا، دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ صبح ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو یہ بات بتائی، اور اس خواب کے بارے میں قرآن مجید میں بھی منشن ہے۔ جب وہ ان کے ساتھ دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا کہ بیٹا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچ لو کہ تمہارا کیا ارادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابا جان، جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجئے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں پائیے گا۔ اسماعیل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ہو سکے تو ابھی والدہ کو مت بتائیے گا، دیکھتے ہیں اللہ کیا معاملہ کرتا ہے۔ اور پھر یہ دونوں اپنے سفر پر نکل پڑے۔ اس دن مکہ کی وہ ریت چمک رہی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام قربانی کے مقام کی طرف تیزی سے چل رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے چہرے پر ہلکے ہلکے فکر کے بادل تھے، جیسے سوچ رہے ہوں کہ یہ کیسا امتحان ہے، لیکن ان کے قدم اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے تھے۔ راستے میں جب یہ دونوں مینا کے پاس پہنچے تو شیطان ان کے پاس آیا۔ شیطان نے ان دونوں کو ورغلانے کی کوشش کری۔ یہ کیسا خدا ہے ابراہیم جو تمہارا امتحان پر امتحان لیتا ہے، اتنی ساری مشکلیں، لوٹ جاؤ ابراہیم، واپس لوٹ جاؤ۔ مگر ابراہیم علیہ السلام کا توکل بہت 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 زیادہ مضبوط تھا، انہیں اپنے اللہ پر یقین تھا، تو انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر شیطان کو کنکریاں ماری اور اسے وہاں سے بھگا دیا۔ جب حاجی لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو اسی بات کو ہم واپس سے رینیکٹ کرتے ہیں اور شیطان کو 7 کنکریاں مارتے ہیں۔ شیطان کو بھگا کر یہ دونوں واپس اپنے سفر پر نکل پڑے۔ قربانی کی جگہ پہنچ کر ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا اور ایک چھری نکال لی۔ ایک لمحے کے لیے جیسے سب رک گیا، آسمان نے اپنی سانسیں روک لی، پرندوں نے اپنے پر کھول لیے اور زمین نے اپنی نگاہیں نیچے کر لیں۔ دور دور تک بس گہرا سناٹا، اور جیسے ہی انہوں نے بیٹے کی گردن پر چھری چلائی، اسی لمحے ایک میمنے کی چیخ گونج اٹھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے آنکھیں کھولی اور دیکھا کہ سامنے اسماعیل علیہ السلام کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ پل ایسا تھا جیسے طوفان کے بعد سب تھم گیا ہو۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو دوڑ کر سینے سے لگا لیا اور پھر آنسوؤں کو ایک سیلاب امڑ پڑا۔ اور ہم نے قربانی کے ایک بڑے جانور سے ان کا یعنی اسماعیل کا فدیہ دیا۔ کچھ سالوں کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 فرشتوں کو ابراہیم علیہ السلام کے گھر بھیجا۔ ان تینوں فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کو مبارکباد دی، انہیں بتایا کہ ان کو ان کی پہلی بیوی سارہ علیہ السلام سے ایک اولاد ہوگی۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، پہلے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، ان کی دوسری بیوی حاجر علیہ السلام تھے۔ اس کے 13 سال کے بعد ان کے دوسرے بیٹے پیدا ہوئے، پہلی بیوی سارہ علیہ السلام سے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ زمزم کے پانی کے پاس ایک گھر بنائیں، اور وہ گھر اللہ کا گھر کعبہ ہوگا۔ اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام دونوں نے مل کر اللہ کے اس گھر کی تعمیر کو شروع کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اینٹیں رکھتے چلے جاتے اور اسماعیل علیہ السلام اینٹیں اور پتھر لا کر اپنے والد کو دیتے چلے جاتے۔ جس جگہ پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام ان پتھروں کو رکھ رہے تھے جس سے کعبہ کی دیواریں اونچی ہو سکیں، اس جگہ کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان آج بھی مکہ میں موجود ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے کہ طواف کے بعد صرف اور صرف اللہ کے لیے مقام ابراہیم پر جا کر نماز پڑھو، جو ہم آج بھی کرتے ہیں۔
जब आप इंशाल्लाह उम्रे या हज के लिए जाएंगे तो आप अपनी आँखों से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पैरों को देखेंगे, वहाँ ज़रूर नमाज़ पढ़ेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। धीरे धीरे अल्लाह का घर काबा बनकर तैयार हो गया, लेकिन अभी भी एक पत्थर की जगह खाली रह गई। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बहुत कोशिश करी पर कोई ऐसा पत्थर ना मिल सका जो वहाँ फिट हो सकता हो। और कुछ देर बाद जब इस्माइल अलैहिस्सलाम सब जगह तलाश करने के बाद आए तो उन्होंने देखा कि वहाँ एक चमचमाता सफ़ेद पत्थर रखा हुआ है। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा कि अब्बा ये पत्थर कहाँ से आया? उन्होंने जवाब दिया कि ये हजर अस्वद है, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस पत्थर को जन्नत से भेजा है। कि ये पत्थर इस दुनिया का पत्थर नहीं है, शायद कोई एस्टेरॉयड है या कोई बाहर का पत्थर है, लेकिन ये इस दुनिया में ऐसा कोई पत्थर पाया नहीं जाता। एज़ ए मुस्लिम हम यकीन करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये पत्थर जन्नत से भेजा था, और ये पत्थर जब आया तो ये बिल्कुल सफ़ेद था, लेकिन गुज़रते वक्त के साथ इंसानों के गुनाहों की वजह से ये पत्थर काला पड़ गया, जिसके बारे में हमें एक हदीस भी मिलती है। अब यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये घर काबा बनाया जा रहा था तो सिर्फ पत्थर नहीं जोड़े जा रहे थे, बल्कि आने वाली इंसानियत के फ्यूचर को डिज़ाइन किया जा रहा था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम पत्थर रखते चले जाते और अल्लाह से दुआ करते चले जाते। इस मौके पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 4 दुआएं की जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और जिनकी वजह से आज हम और आप मुसलमान हैं, यहाँ बैठे ये वीडियो देख रहे हैं। सबसे पहली दुआ, द दुआ फॉर रिस्क। और जब इब्राहीम ने दुआ की कि ऐ परवरदिगार, इस जगह को अमन का शहर बना और इसके रहने वालों में से जो अल्लाह पर और रोज आखिर पर ईमान लाएं, उनके खाने को मेवे अता फरमा। यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें करेक्ट किया और उनसे कहा कि मैं सबको रिस्क दूंगा, चाहे मुझे मानता हो या ना मानता हो। इससे पता चलता है कि अल्लाह रहमान भी है और रहीम भी है, उसकी रहमत दुनिया में हर इंसान के लिए है। दूसरी दुआ, जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बताया कि अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लीडर चुन लिया है, लोगों का इमाम बना दिया है, तब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या मेरी औलाद के लिए भी ये हुक्म है? मेरी औलाद में से भी पेशवा बनाइयो। फरमाया कि मेरा कौल और करार जालिमों के लिए नहीं हुआ करता। इस दुआ का मतलब बिल्कुल साफ था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से होना काफ़ी नहीं, सिर्फ वही लीडर होगा जो ईमान वाला होगा, जिसको अल्लाह चाहेगा। यही वजह है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल में से होने के बावजूद भी अबू लहब इस दुनिया में भी जलील हुआ और आखिरत में भी जलील होगा। तीसरी दुआ, एक ऐसी दुआ जिसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सिरे से रिजेक्ट कर दिया। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कहा कि वो उनके फादर, उनके अब्बा की मग़फ़िरत कर दें, तब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह तौबा की आयत नंबर 114 में फरमाया, और इब्राहीम का अपने बाप के लिए बख्शिश मांगना तो एक वादे के सबब था जो वो उससे कर चुके थे, लेकिन जब उनको मालूम हो गया कि वो अल्लाह का दुश्मन है तो उससे बेजार हो गए। कुछ शक नहीं कि इब्राहीम बड़े नर्म दिल और मुतहम्मिल थे। इससे हमें ये पता चलता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को शिर्क इतना नापसंद है कि इस मामले में किसी की सिफारिश काम नहीं आएगी। चौथी और आखिरी दुआ, एक ऐसी दुआ जिसका हिस्सा हम भी हैं। ऐ परवरदिगार, इन लोगों में इन्हीं में से एक पैगंबर मबूस कीजो जो इनको तेरी आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाया करे और किताब और दानाई सिखाया करे और इनके दिलों को पाक साफ किया करे। बेशक तू गालिब है, साहिब हिकमत है। लेकिन ये दुआ उस वक्त कबूल नहीं हुई। इसहाक अलैहिस्सलाम की हाल से नबियों का सिलसिला चलता रहा, लेकिन इस्माइल अलैहिस्सलाम की हाल से कोई नबी नहीं आया। और तकरीबन 20 नस्लें गुजरने के बाद जब मक्का में बुत परस्ती अपनी हद को पहुंच गई, तब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस दुआ को कबूल किया। इस दुआ का जवाब थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आते हैं अपने आखिरी सवाल पर, और वो सवाल ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस सुनसान पड़ी वादी को ही अपने घर काबा के लिए क्यों चुना? तो देखिए, इसके पीछे कुछ वजह हैं। सबसे पहली वजह, ज़ीरो डिस्ट्रैक्शन जोन।
یعنی کہ رومن اور پرشین امپائر ان جگہوں پر قبضہ کر لیتے تھے جہاں سے انہیں کچھ حاصل ہوتا تھا، لیکن عرب ایک ایسا علاقہ تھا جہاں کچھ پیدا ہی نہیں ہوتا تھا، پانی تک کے لالے پڑے ہوئے تھے لوگوں کو، تو وہاں پر کسی بھی امپائر کو کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ اس وجہ سے یہ علاقہ بالکل نیوٹرل رہا اور جہاں پر اسلام کو آزاد ماحول میں پھیلنے کے لیے جگہ ملی۔ اب یہ اللہ کا ایک ڈیوائن پلان تھا۔ دوسری وجہ، جب آپ کوئی چیز کسی ایسی جگہ بناتے ہیں جہاں پر پہلے سے آبادی موجود ہے تو گزرتے وقت کے ساتھ وہ چیز اصل میں اس جگہ کی ہو جاتی ہے۔ جیسے شاہجہاں کا بنایا تاج محل اب آگرہ کا تاج محل کہلاتا ہے، راجہ مان سنگھ کا بنایا ہوا قلعہ اب آمیر کا قلعہ کہلاتا ہے۔ تو اگر اللہ کا گھر روم میں ہوتا یا پھر پرشیا میں ہوتا یا پھر کسی اور جگہ ہوتا تو وہ اصل میں رومن امپائر کا قلعہ یا رومن امپائر کا مندر کہلاتا، پر کیونکہ اس جگہ میں کوئی کشش نہیں تھی، کوئی وہاں رہتا نہیں تھا، کوئی آبادی نہیں تھی، تو کوئی بھی اس جگہ کو کلیم نہیں کر سکا، جس کی وجہ سے وہ گھر آج بھی بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر کہلاتا ہے۔ ہم نے تقریباً 55 یا 54 پیجز پڑھ لیے رحیق المختوم کے۔ اب سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے جی پڑھ لیا، اب کچھ سیکھنے کو تو ملے، اخلاق کی تو کوئی بات پتہ چلے اس سے۔ تو دیکھیے اس میں اخلاقیت کی جو بات ہے وہ یہ ہے سمجھنے کی کہ سب سے پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ برکت جو ہے نا وہ جگہ میں نہیں ہوتی، برکت اصل میں اللہ کے حکم میں ہوتی ہے۔ کتنی بار ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمیں لگتا ہے کہ یار اب کوئی راستہ نہیں بچا اور کتنا وقت ہو گیا میری دعائیں نہیں قبول ہو رہی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری سنتے ہی نہیں ہیں، دیکھو اولاد نہیں ہو رہی، سب جڑایا میرا چلا گیا۔ یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے، بہت ضروری بات یہ ہے کہ دعائیں امیزون پہ ملنے والا سامان نہیں ہے کہ آپ نے جی کلک کیا اور پرسوں وہ جا کے ڈیلیور ہو گئی یا نیکسٹ ڈے ڈیلیوری ہو گئی، سیم ڈے ڈیلیوری ہو گئی۔ آپ نے دعا مانگی، اس نے سنی، اب اس کی مرضی وہ جب جواب دے، جب اس کو ٹھیک لگے گا، جب صحیح موقع ہوگا، جب صحیح وقت ہوگا، وہ تب جواب دے گا۔ بالکل اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی دعا 2-2.5 ہزار سال کے بعد قبول ہوئی۔ اس کے علاوہ 84 سال 85 سال کی عمر تک ہر روز دعا مانگنا اپنے رب سے آسان کام تو نہیں ہے۔ تو جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سے مایوس ہو جانا گمراہوں کا کام ہے، تو جب کبھی مایوسی چھائے نا تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یاد کر لیا کیجیے گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، بات سمجھ آئی ہوگی۔ اگر ہو سکے تو اس QR کوڈ کو اسکین کر کے آپ ہماری کمیونٹی کا حصہ بنیے، ہمیں ایز اے کریٹر سپورٹ کیجیے تاکہ ہم اور جلدی اور بہتر اور بڑھیا ویڈیوز کو بنا سکیں۔ آپ کے سپورٹ سے ہمیں ہمت ملتی ہے، ہمیں طاقت ملتی ہے۔ اس کے علاوہ کامنٹ سیکشن میں مجھے یہ ضرور بتائیے کہ آپ کا اس ویڈیو کو لے کر کیا فیڈ بیک ہے، آپ نے کچھ سیکھا یا نہیں سیکھا۔ جزاکم اللہ خیر۔ ایک کو مکان میں ایک کو جنگل میں چھوڑ کے گئے، انہوں نے کسی کے ساتھ دغا نہ کری، دونوں بیویوں کو برابر سمجھا، ایک کو اللہ کی راہ پہ چھوڑ دیا، دوسرے کو مکان میں چھوڑ دیا۔ سب سے مین چیز پھر بھی اللہ نے ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ نے ان کا امتحان لیا، بیٹے کی طرف سے بھی بیوی کی طرف سے بھی، اور انہیں بھی اولاد سے نوازا 16 سال کے بعد۔ اللہ نے 2 اولادیں بھی انہیں پیدا کری، دونوں بیویوں کو، جو پہلی تھی انہیں بعد کو اولاد دی اور جو بعد کی تھی انہیں پہلے اولاد دی۔ اس سے سب ہمیں سیکھ ملی، جو نہیں جانتے ہیں وہ ہمیں باتیں سیکھنے کو ملی۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کرنا نہ بھولیں، اور آگے ایسی آپ کو ویڈیو ملتی رہے گی ہمارے چینل پر۔ یہ ہماری کہانی کا دوسرا